بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب ناصر الحدیث شافعی۔ آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی، وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام شافعی کے والد کا اسم گرامی ادریس بن عباس تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ فن حدیث میں یکتا، فقہ میں یگانہ اور بہت بڑے مناظر تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک ذہن نشین کر لی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں اور زبان پر ڈالا اور دعا فرمائی، خدا تجھے برکت عطا فرمائے۔ ایک بار خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے آپ کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ترازو دیا۔ میں نے ایک ماہر سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو اس نے بتایا کہ تم دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت کے امام ہو۔ آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو مکہ مکرمہ جا کر علم النساب کی تعلیم حاصل کی۔ مسلم بن خالد زنجی بڑے جوہر شناس تھے۔ امام صاحب کی ذہانت اور قوت حافظہ کے ادراک کر لیا۔ 3 سال ان کو فقہ حدیث کی تعلیم دی۔ مجلس میں اکثر امام مالک کا ذکر ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ان سے فیض حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے استاد مسلم بن خالد نے امام مالک کے نام رقعہ لکھ کر امام شافعی کو مدینہ روانہ کر دیا۔ امام شافعی امام مالک خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مالک ان کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوئے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ آپ کو بڑی شان سے نوازے گا۔ امام شافعی نے فن ادب، لغت، تاریخ، نجوم، طب میں مہارت حاصل کر لی۔ امام شافعی عالم، مدبر، مفکر اور سیاست کے اصولوں کے ماہر تھے۔ خلیفہ نے آپ کو نجران کا گورنر مقرر کیا۔ عمرہ نے آپ کو نذرانے پیش کیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کی دیانت، سچائی اور عدل کی وجہ سے بااثر لوگ آپ کے خلاف ہو کر سازشیں کرنے لگے۔ آپ کے ایک مخالف نے خلیفہ ہارون الرشید کو خط لکھا، امام شافعی سادات کو منظم کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے سادات سمیت امام شافعی کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ نے سادات کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب امام شافعی کی باری آئی تو آپ نے مؤثر اور درد بھری تقریر کی جس سے خلیفہ کانپ اٹھا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ 500 دینار آپ کی نظر کر کے قید سے رہا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 20 سال تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، لالچ کو کبھی قریب آنے نہیں دیا، اس لیے ہمیشہ پرسکون رہا۔ آپ نے فرمایا جب شوہر لالچ میں مبتلا ہو جائیں تو بیویوں کی فرمائشیں بڑھ جاتی ہیں، گھر کا سکون جاتا رہتا ہے۔ امام شافعی قرآن کی اس آیت پر بہت زور دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، اور اپنے اوپر اوروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان کی ضرورت ہو، اور جو لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے حق یا رشتے، اپنے حق یا شے کو خوشی کے ساتھ دوسروں کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا سخاوت ہے۔ آپ سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ یتیموں، بے کسوں، معذوروں اور مفلسوں کی دل کھول کر مدد کرتے۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر کھانے پینے کا سامان نہ تھا، بیوی نے گلہ کیا، آپ سب کچھ اللہ کے نام پر خرچ دیتے۔ عید کا دن تھا، کسی سے قرض ہی لے لیجیے۔ آپ نے 70 دینار قرض لیے، فقیروں اور مسکینوں نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے 50 دینار ان کو تقسیم کر دیے، 20 دینار لے کر گھر پہنچے۔ ایک قریشی آیا اور مالی اعانت کے لیے رونے لگا۔ آپ نے 20 دینار اس کو دے دیے، اپنے بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ صبح ہارون الرشید کا وزیر جعفر بن یحییٰ آیا، آپ کی بے حد تعظیم کی اور کہا کہ اسے غیب سے آپ کا حال معلوم ہوا ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے قرض کے 70 دینار مستحق افراد میں تقسیم کر دیے۔ جعفر نے آپ کو 1000 دینار بطور نذرانہ دیے اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا، آپ نے قبول کر لیے۔ آپ فرماتے تھے کہ تواضع کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ کوئی شخص اپنی قوت اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائے، جس سے غریبوں اور مسکینوں کا دل دھکے۔ آپ نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کی تواضع کے لیے ایک کنیز مقرر کر رکھی تھی جو بہت لذیذ حلوہ بناتی تھی۔ ایک دوسرے خدمت کے لیے بڑے خوش ہوتے اور اگر کوئی شخص آپ پر معمولی سا احسان کرتا اس کا شکریہ ادا کرتے اور اس سے بڑا احسان کر دیتے۔ مزدوروں کو اجرت دینے میں بڑے سخی تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر خود عمل کرتے اور دوسروں کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری کتب میں کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے متضاد ہو
تو جان لو میں نے اس سے رجوع کر لیا۔ آپ کبھی اپنی بات پر اصرار نہ کرتے، غلطی ہو جاتی تو رجوع کر لیتے اور باضابطہ اعلان فرماتے۔ امام احمد بن حنبل اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے، تمہاری نظر احادیث پر مجھ سے زیادہ ہے، اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث دیکھو تو مجھے مطلع کرو تاکہ میں اس پر عمل کروں اور اپنی رائے کو نمایاں طور پر ترک کر دوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مناظروں اور مباحثوں میں نرم لہجے اور خندہ پیشانی سے جواب دیتے۔ آپ کو جھوٹ بولنے سے سخت نفرت تھی۔ آپ دلائل کے ساتھ جواب دیتے اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے۔ آپ کی آرزو تھی کہ لوگ ان کی تصانیف کے علم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ امام شافعی بزرگوں کا احترام کرتے۔ کسی نے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، فقہ میں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان بن عیینہ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز سے علم حدیث نہ پید ہو جاتا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول نقل فرماتے تو تحریر کرتے، یہ میرے استاد امام مالک کا قول ہے۔ آپ اپنے دور کے بزرگوں کی تعظیم کرتے، شاگردوں کو بزرگوں کا احترام کرنے کی ہدایت فرماتے۔ کرامات امام شافعی کے مخالفین نے مصر کے والی سے شکایت کی کہ اگر ان کو مصر سے نہ نکالا گیا تو شہر میں ان کے خیالات کی وجہ سے بدامنی پھیل جائے گی۔ والی نے آپ کو بلا کر کہا کہ مصر چھوڑ دیجیے۔ امام شافعی نے مصر کے والی کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر حرج نہ ہو تو مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے۔ والی نے آپ کی بات مان لی اور تیسری شب اچانک والی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے وصال کے بعد ہم سب شاگرد درس کے مقام پر بیٹھے تھے۔ ایک بدو آیا، سلام کیا اور ہم سے کہا کہ اس مجلس کا شمس و قمر کہاں چھپ گیا۔ ہم نے بتایا کہ وہ وصال ہو گیا ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ خدا ان پر رحم فرمائے۔ وہ بات کرتے تو موتی پروتے، دلائل دیتے تو سر تسلیم خم کرنا پڑتا۔ وہ شرمسار چہروں سے شرمندگی دور کرتے اور تاریک دلوں میں نور صفا بھر دیتے۔ افسوس وہ آفتاب علم و حکمت چھپ گیا۔ حضرت امام شافعی ایک بار گھوڑے پر مصر کے بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کے ہاتھ سے چابک زمین پر گر گیا۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، چابک کو زمین سے اٹھایا، اسے صاف کیا اور امام صاحب کو دے دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور حوصلہ افزائی کے لیے دستانے دیے۔ حضرت امام شافعی کا وصال 204 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ رفیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھ کو سونے کی کرسی پر بٹھایا اور بے حد رحمت فرمائی۔